ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان میں جب یہ 62-63 کا قانون آیا اور غالباً جنرل ضیاء الحق جو تھے انہوں نے اس کو انکلوڈ کیا دستور کے اندر, تو اس کو بہت آبجیکشنیبل طریقے سے دیکھا لبرلز نے. حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 62-63 صادر کو امین ہونے کا اگر نہ بھی آئے دستور کے اندر ایز اے کلوز, دنیا کے ہر دستور کے اندر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ سچا ہوگا, دیانتدار ہوگا, وہ جھوٹ نہیں بولے گا, کیونکہ obviously اس کے پاس ملک کے فائنینسز, ملک کا پیسہ, ٹیکس, یہ سب اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ کلوز آنے کے باوجود 62-63 کا کسی پہ اس کا کوئی نہ اخلاقی دباؤ ہے نہ کسی قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے. یہ میں سب کچھ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ پیناما کے تناظر میں نہیں, وہ تو بھی فیصلہ ہوگا کہ کون جھوٹا اور کون سچا اس سارے معاملے میں اپارٹمنٹس کو لے کر. آج پی ایم ایل این کی جو اجلاس تھا اس میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ پرویز مشرف نے 2007 میں جس وقت نواز شریف صاحب سٹرونگ ہو گئے تھے آلموسٹ اور مشرف صاحب کا اقتدار ختم ہو رہا تھا, اس نے ان کو ڈیل کی آفر کی تھی. اب مشرف صاحب کی طرف سے obviously تردید آئے گی اس کی, اور ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں وہ obviously پرویز مشرف صاحب کو ان کی پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے جس طرح معاہدہ کر کے اس کے بعد اس کو ڈینائی کیا, اس کے بعد سعودی عرب سے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ معاہدہ ہے, معاہدے دکھائے گئے, تو اسے چلتا پتہ ہے کہ بہت سے موقع پہ شاید نواز شریف صاحب صحیح بات نہیں کر رہے تھے, میں جھوٹ کا لفظ یوز نہیں کرتا ان کے لیے, اور کئی موقع پہ پرویز مشرف صاحب صحیح بات نہیں کر رہے ہوں گے, جیسے کہ آج وہ تردید کر رہے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی ڈیل کی بات نہیں کی. بات ضرور کریں گے ڈیل کو لے کے اور ہمارے حکمرانوں کی کریڈیبلٹی, یہاں پر صداقت اور امانت کے معیار جو ہیں دستور میں آنے کے بعد بھی اس طرح اپلائی ہوتے ہیں نہیں. بڑے اہم گیسٹ میرے ساتھ موجود رہیں گے ویورز پروگرام میں, جاوید ہاشمی صاحب, احمد رضا قصوری صاحب, فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. لیکن یہ تمام ڈسکشن ہوگی پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر جن کا کام دستور کی تناظر میں بھی اور اسپرٹ میں بھی سچ بولنا ہے. صرف کون جھوٹ بولتا ہے, کون سچ بولتا ہے, کس نے ڈیل کی, کس نے ڈیل نہیں کی, سچائی اور جھوٹ کے پیمانے پر رکھ کے آج اس پروگرام میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ویورز, پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا ہے کہ 2007 میں پرویز مشرف انڈر ہینڈ ڈیل کرنا چاہتے تھے, انہوں نے پیغام بھجوایا لیکن نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. بہت وارم ویلکم ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب, جاوید ہاشمی صاحب اور احمد رضا قصوری صاحب. احمد رضا قصوری صاحب چیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کے. سر, آپ کی کوئی اس بارے میں انفارمیشن ہے کہ اتنے حالات خراب تھے کہ مشرف صاحب کے کہ انہوں نے ڈیل کے لیے کہا تھا انڈر ہینڈ ڈیل نواز شریف 2007 میں؟ دیکھیں, میں جنرل مشرف کے ساتھ کافی عرصے سے بڑا کلوز میرا نیٹ ورک ہے. آئی ایم دی چیف کوآرڈینیٹر اینڈ ان دیٹ کیپیسٹی آئی ایم ویری کلوز لیزاں ود جنرل پرویز مشرف. اور جنرل مشرف بڑا کھلا ڈولا قسم کا بندہ ہے. ہی از ناٹ لائک اے کنونشنل جو ہمارے پالیٹیشین ہوتے ہیں نا, جو چیزوں کو چھپاتے ہیں اور باتیں وہی کرتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں, بٹ ہی از ویری اسٹیٹ. ہی نیور ٹاک ٹو می آن دس ایشو, نیور. بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھے, مطلب کارگل کا بتایا, یہ دائیں بائیں اور سب. بہت دیکھیں, بات یہ ابھی آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 62 اور 63 کا. دیکھیں, جو دنیا میں جو ایک کتاب ہے جو وچ از کالڈ بائبل آف دی پارلیمنٹری پریکٹسز, اس کا نام ہے مے پارلیمنٹری پریکٹسز. اس آتھر از ارکسٹائن مے, جس نے ایک ویلمنسٹ, ایک بڑی ضخیم قسم کتاب لکھی ہے آن دی پارلیمنٹری پریکٹسز. ٹھیک. اور وہ جتنے بھی ٹاپ کے دنیا میں پارلیمنٹیرین دے مسٹ کیپ. وین آئی بیکیم ممبر پارلیمنٹ آئی وینٹ ٹو لنڈن اینڈ فرسٹ تھنگ آئی ڈیڈ واز اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس جھوٹ بولتا ہے تو دین ہی ہیز ٹو ریزائن. یہاں کس نے جھوٹ بولا ہے؟ اب یہاں ہمارے ہاں جو آپ نے کہا کہ یہاں ضیاء الحق نے یہ بنایا, تو یہ کوئی اچنبا نہیں کیا. دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. دنیا میں ایک اصول ہے کہ جیسے کہ آپ عدالت کے سامنے کوئی جھوٹ بولیں اور ثابت ہو جائے تو آپ مقدمہ بن جاتا ہے 188 کا جھوٹ بولنے کا. اسی طرح ہی اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر یو میک اے اسٹیٹمنٹ اینڈ لیٹر آن اٹ از کنفرم اور اسٹیبلش ہو جائے کہ جھوٹ بولا,
تو you have to resign. That is the سر یہاں پہ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ یہاں میں اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ جنرل اب یہ جو اپنا میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو ایک یہ گاہے بگاہے اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک بیان یہ بھی دیا تھا کہ میں تو جناب کسی ڈیل کے تحت باہر گیا ہی نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر حریری کا بیٹا آیا اور ایک جو وہاں کا جو انٹیلیجنس چیف تھا بوتھ کیم ٹو پاکستان. جی انہوں نے لہرایا اور انہوں نے اپنا سارا ڈاکومنٹ دکھا کہ یہ سائنڈ دا ڈاکومنٹ. تو یہ جو اپنا آج انہوں نے پھر تو آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا ہے؟ غلط بیانی کی ہے, غلط بیانی کی ہے. اینڈ یہ پرائم منسٹر جو کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر چل رہا ہو اس کے لیے بڑا ایک امورل, آپ کے نزدیک غیر مناسب امورل. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہاشمی صاحب آپ کیونکہ بہت اس وقت کلوز تھے پی ایم ایل این کے جس وقت پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا, لیکن آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ڈیل کا حصہ نہیں بنے. آپ نے تو خیر جیل کاٹی. تو آپ کے نزدیک, میرے نزدیک جو آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے نا, لوگوں کے نزدیک اس امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ سچ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں قوم سے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ آج میاں صاحب نے دی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ سچ ہوگی؟ اس تناظر میں بتائیے کہ میاں صاحب نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ انہوں نے ڈیل نہیں کی, لیکن پھر سعودی عرب کے آفیشلز نے آ کے بتایا کہ ڈیل ہوئی ہوئی ہے. تو آپ تو جانتے ہیں اس زمانے سے آپ ساتھ تھے, میاں صاحب کی ڈیل ہوئی تھی سعودی عرب کے ساتھ, اور یہ مشرف والی سٹیٹمنٹ میں کتنا وزن ہے آپ کے نزدیک؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. میرے دوست ہیں, سینئر ہیں, پرویز مشرف جس نے ملک کا آئین توڑ دیا, جی اس کی بات کو تو ہم اس سے اختلاف ہی نہیں کرتے. کانسٹیٹیوشن توڑنا یہ احمد رضا سے بہتر اور کون جانتا ہوگا. صحیح. تو یہ ایک وہ آدمی بات کرتا ہے. دوسری طرف آپ نے 62 63 کی بات کی. جی ہم تو رائٹسٹ لوگ تھے, لیکن ہم نے ضیاء الحق صاحب کے اس قانون کو ہم نے اعتراض کیا کہ اس طریقے سے اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو آج بھی اسمبلی میں ایک ممبر بھی جا بھی نہیں سکتا. جہاں تک کہا انہوں نے میز پارلیمنٹری جو پریکٹسز ہیں, پروسیڈنگز ہیں, دیکھیں کتابوں کے اندر بھی بہت اچھی باتیں لکھی جاتی ہیں, ان پر عمل بھی ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو میرے سامنے ہو سکتا, اور وہ بھی سامنے آ چکا ہوا ہے, کہ اس وقت جو جنرل تھے وہ آج کل تبلیغی جماعت میں ہیں, وہ ہمیں اطلاع انہوں نے دی. جی انہوں نے باقاعدہ نواز شریف پر ہتھیار اٹھا لیے, اور اس کے باوجود میاں نواز شریف نے کہا کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں مار دیں, میں یہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے کاغذ پر دستخط نہیں کروں گا. اور جو اسمبلی تھی ہماری وہ 1 سال تک چلتی رہی. پرویز مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اجلاس نہیں بلایا, لوگوں کو کہا کہ نواز شریف کو چھوڑ دیں تو آپ کی اسمبلی کو ہم ختم نہیں کریں گے. میں سلیوٹ کرتا ہوں اس وقت کے ممبران قومی اسمبلی کو. 1.5 سال تک انہوں نے ایک آدمی نے بھی اپنی وفاداری کا وہ نہیں توڑا تھا. تو یہ پھر جو بات کی جاتی ہے, شہباز شریف ہمیشہ اس نے کہا میں نہیں جانا چاہتا, نواز شریف صاحب نے میں کہا میں نہیں جانا چاہتا. میرے سامنے کی جو باتیں ہیں, یہ بڑے میاں صاحب نے, ان کے والد تھے, ان کا یہ کہنا مانتے تھے, ان کا آرڈر بھی چلتا تھا, ان کا معاملات بھی تھے, اس کے اوپر یہ باتیں چلیں تو اس کا معاملہ تو الگ رہا. ایک راستہ نواز شریف نے اختیار کیا. سر ایک چیز آپ سے جاننا نواز شریف نے ایک راستہ اختیار کیا, اور میں سخت آدمی ہوں. میں تو میرے سے پوچھتے تو میں کہتا نہیں جانا چاہیے انہیں. میں آج بھی کہتا ہوں, میں کیونکہ میری پالیٹکس میری ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں آج جو میاں نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی میری طرح بیٹھے ہوئے. حاجمی صاحب 2 چیزیں سر میں نے آپ سے جاننی تھی. میرا ایک تو سوال تھا, جی سر آپ نے صحیح وجہ فرمایا جو آپ ہسٹری بتا رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
لیکن آپ بڑا عرصہ آپ خود بھی بڑے نالا رہے نواز شریف صاحب سے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی کہ وہ پیچھے کارکنوں کو چھوڑ گئے اور خود ڈیل کر کے آگے چلے گئے, تو آج آپ اس کی تردید کر رہے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات, نواز شریف صاحب نے جب کہا کہ ڈیل نہیں کی لیکن سعودی سفیر نے آ کے کہا ڈیل کی, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیڈر سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ سمپل کوشچن ہے سر میرا آپ سے. پہلی بات میں آپ سے عرض کروں, ذرا سنیں بھی صحیح, جواب آپ کا پوری طرح دیتا ہوں میں. جی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ میاں نواز شریف نے جو وہ گئے اس کے اوپر میں تو اعتراض کرنے والوں میں سے تھا, ظاہری طور پہ نہ بھی کیا ہو, پارٹی کے اندر بھی میں چاہتا تھا, آج بھی چاہتا ہوں کہ ان کو یہیں رہنا چاہیے تھا. آج میں اپنی بات سے کہیں دور نہیں جا رہا, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میرا طرز سیاست جو ہے اس کے اندر وہ مختلف, میں مشورہ ان کو دیتا تھا, دیتا رہا ہوں اور اب بھی وہی دیتا. تو اس کو کہیں کہ ڈیل کیسے ہوئی ہے اس کا تو میں حصہ نہیں ہوں. لیکن اگر وہ پرویز مشرف نے بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ ڈیل اگر کی, ان کو چھٹی دی, تو سب سے بڑا مجرم تو پرویز مشرف ہے جس کے پاس طاقت تھی. اس نے کیوں بھیجا ان کو, کیوں باہر بھیجا؟ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب کا پریشر بہت تھا. قصوری صاحب کوئکلی کچھ کرنا پھر فواد صاحب اور طارق صاحب کو جانا ہے. اپنا ہاشمی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, کوئی ڈیل نہیں کی. جی تو وہ جو کاکڑ فارمولا ہے جس میں جنرل جی ایم غلام محمد نے ایسے سٹک مار کے کہا کہ یو بیٹر ریزائن, اور غلام اسحاق خان سے بھی استعفیٰ لیا اور نواز شریف سے استعفیٰ لیا, تو اس کو کس وہ پرانے زمانوں کی بات ہے سر. بہرحال یہ حجم رسپانڈ کر سکتے. فواد چودھری صاحب, پرانی بات آپ کریں. جی 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 سر, میں نے کہہ دیا پرانی بات ہے. فواد چودھری صاحب, آپ بھی اس زمانے میں پرویز مشرف صاحب کے آئیڈیا سے واقف تھے, تو یہ آج نواز شریف صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ 2007 میں انڈر ہینڈ ڈیل کی بات کی. آپ کے خیال میں یہ پرائم منسٹر کی بات کو ہم سچ سمجھے اور ایسا ہوا تھا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2007 تک تو مشرف صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی. 2009 میں پہلی بار ان کو ملا, اور اب تک 10 سال تقریباً ہے میرا بہت احترام کا تعلق ہے. تو جتنا میں پرویز مشرف صاحب کو جانتا ہوں, جس طرح قصوری صاحب کہہ رہے ہیں, وہ بالکل کھلے ڈولے آدمی ہیں. جھوٹ بولنا جو ہے وہ ان کے بس سے ہی باہر ہے, اور اس طرح سے کوئی ہو کہ کوئی امپورٹنٹ جو سیکرٹس وغیرہ جس کے اوپر وہ کر لیں, لیکن عمومی طور کے اوپر وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہ چھپاتے ہیں, نہ ہی چھپا سکتے ہیں. دوسری طرف جو نواز شریف صاحب ہیں اور ان کی جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, وہ تو ماشاءاللہ اتنے پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ سورج کو بھی وہ کہیں کہ یار یہ تو چاند لگ رہا ہے, تو آدھے لوگوں کو یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار واقعی چاند ہی نہ ہو, ہم جھوٹ ہی نہ, ہم نہیں نہ جھوٹ دیکھ رہے ہوں. مطلب 1988 سے لے کے اب تک اگر آپ ایک جھوٹوں کی داستان, بلکہ یہ پیناما پیپرز میں ہی آپ دیکھ لینا کہ جی یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے بنائے, پھر یہ کہ میری لندن میں کیا, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیاں نہیں ہیں جناب, میں ہم تو کرائے پہ رہ رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ جتنے پکے منہ سے جھوٹ بولنا جو ہے وہ میاں صاحب کو اور سپتروں کو آتا ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ ہی پرویز مشرف تو چاہے 10 بار پیدا ہو جائے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس میں تو خیر مجھے تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اگر پرویز مشرف کی 2007 کی ڈیل ہوتی تو اب تک مشرف صاحب نے خود ہی 10 لوگوں کو بتایا ہونا تھا. پوائنٹ آ گیا جناب. ڈاکٹر صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, آپ کو میں ایک کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں. ہمارے انٹرویو میں بریک کی تھی خبر مشرف صاحب نے. سوال تو آپ پہ بھی اٹھتا ہے کہ انہوں نے تو پتہ نہیں 2007 میں ڈیل کی یا نہ کی, یہ تو طے ہونا ہے, لیکن آپ نے کس ڈیل کے تحت مبینہ طور پر ان کو باہر جانے دیا جبکہ آپ نے اتنا بڑا مقدمہ ان پہ چلایا ہوا تھا, اور اس ڈیل کی سربراہی کر رہے تھے اس زمانے کے آرمی چیف راحیل شریف صاحب. یہ ذرا بات سوچ کی تردید نہ راحیل شریف صاحب کی طرف سے آئی نہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی. یہ کیا کہا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے, ڈیل کے حوالے سے پرویز مشرف نے, سنتے ہیں ذرا. مشرف صاحب, جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے معاملے پر فوج کے ادارے کو تشویش تھی اور جنرل راحیل شریف صاحب نے آپ کو بچایا. وڈ یو ایگری ٹو دیٹ؟ ویل, انہوں نے ہیلپ ضرور کیا. آئی ایم ایبسولوٹلی کلیئر اینڈ گریٹفل. وہ ہمیشہ مطلب ایک میں ان کا باس رہا ہوا ہوں اور میں بھی آرمی چیف رہا ہوا ہوں. ہی ہیلپڈ آؤٹ کیونکہ پولیٹیسائزڈ کیسز ہیں. پولیٹیسائز مجھے ECL پہ ڈالا ہوا ہے, پولیٹیکل ایشو بنایا ہوا ہے. سر یہ لوگ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے مشرف صاحب, سوری میں آپ قطع کلامی کر رہا ہوں, کہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا ہی ہیلپ یو آؤٹ, وہ کس طرح, کیونکہ ایک معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے, حکومت آپ کے خلاف ہوئی ہوئی تھی, تو وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے پھر آرمی چیف کی طرف سے؟ نہیں, کورٹس کو انفلوئنس کرنا, کورٹس اور دیکھیں یہ کورٹ جو انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے, ہماری جوڈیشری
مجھے امید ہے کہ یہ کوئی عدل اور انصاف کی طرف آ جائیں. یہ کورٹس بیہائنڈ دا سین پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیسیجن دے رہے ہوتے ہیں. جی اب بیہائنڈ دا سین وہ پریشر جو ہے اس کو ریلیز کرنے میں, ان سے ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا رول تھا, اور اس کی وجہ سے وہ کورٹس نے ججمنٹ نہیں, ججز نہیں, گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ نے پھر وہ جس کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے جو کورٹس کے اوپر, وہ انہوں نے ریموو کیا, تو انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا کہ جی ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جائیں. اچھا سر, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیٹ از ہاؤ مینیپولیشن ہوتی ہے جی, کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ دباؤ نہ ڈالیں ججز کے اوپر, ججز نے آزادانہ فیصلہ دے دیا, اس وجہ سے گورنمنٹ نے دباؤ ڈالنا چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے باہر. ہاں, تو طارق فضل صاحب, یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک حاضر سروس آرمی چیف جو ہے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر اور اس کی گورنمنٹ پہ زور ڈال کے نکلوا سکتا ہے آرٹیکل 6 کے ملزم یا مجرم کو باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت شکریہ. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ چونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, جی جی, تو اگر آپ 2 سے 3 منٹ مجھے ان انٹرپٹڈ دے دیں جی آپ کا انٹرپٹڈ, جی بالکل ٹھیک ہے, جی بالکل ٹھیک. اور اگر ہر جملے کے بعد اگر آپ نے ٹوکا مجھے تو پھر وہ بات نہیں ٹوکوں گا میں جناب, نہیں ٹوکوں گا, نہیں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں ٹوکوں گا, نہیں ٹوکوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ جی کہ جناب مشرف صاحب نے جو ابھی بات کی ہے, ان کی اپنی بات کے اندر جو ایک تضاد ہے, اور جو پاکستان کی انہوں نے ایک ہی جملے کے اندر پاکستان کی آرمی کو بھی لپیٹا, یعنی انہوں نے جنرل راحیل کے کردار کو مشکوک کیا. یقیناً کوئی بھی آرمی چیف اس طرح کا متضاد اور مشکوک کردار ادا نہیں کر سکتا کہ وہ عدلیہ پہ بھی پریشرائز کر رہا ہو, گورنمنٹ کو بھی پریشرائز کر رہا ہو. اور یہ بات انہوں نے کی کہ انہوں نے عدلیہ کو پریشرائز کیا, لیکن اس کے بعد جب آپ نے براہ راست سوال کیا کہ کیا انہوں نے ججز کو پریشرائز کیا, تو بات تھوڑی انہوں نے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو عدلیہ کا جو مقام ہے, اس کے حوالے سے جو جناب مشرف صاحب نے جو اپنے میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے رونق برے انداز میں جو گفتگو کی, وہ بھی قابل مذمت ہے, قابل افسوس ہے. جو ایک سیاسی ورکر کی بیک گراؤنڈ سے قصوری صاحب ہیں, یعنی ان کی اپنی ایک تاریخ ہے ان کی اور ان کے خاندان کی پوری, وہ خود ایک کنونشنل پولیٹیشین ہے, لیکن انہوں نے کنونشنل پولیٹیشینز کی میں سے ایسی تیسی کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کی تعریف کی, کنونشنز پولیٹیشینز کو انہوں نے کہا کہ یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں, اور یہ فرمایا کہ جو شخص نے پاکستان کے آئین پہ شب خون مارا, جس نے صرف اپنے طاقت کے بل بوتے پہ پاکستان کے اقتدار کو سنبھالا, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ شخص بہت بڑے قد کاٹ کا حامل ہے. یہی بات کی ہمارے کولیگ جناب ہمارے فواد چودھری صاحب نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں اتنے پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں. تو میرے بھائی, ہمارا تو منہ ایک ہی ہے, ایک ہی لیڈر کی تعریف بھی کرتے ہیں, اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے جتنے باصلاحیت آپ ہیں. آپ اتنے پکے منہ سے جناب مشرف کو بھی ڈیفینڈ کرتے رہے, اسی پکے منہ سے آپ کو میں نے زرداری کو بھی ڈیفینڈ کرتے دیکھا, کاف لیگ کو بھی ڈیفینڈ کرتے دیکھا. آپ اسی پکے منہ سے آپ تحریک انصاف کو بھی جو ہے بھائی, یہ آرگومنٹ نہ لائے, مجھے بولنا پڑے گا. میں اس میں معذرت چاہتا ہوں, ہمیں بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پکے منہ سے جھوٹ بول رہے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پکے منہ سے ایک ہی بات کرتے ہیں, باقی ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے. دیکھیں 2007 کے جن حالات میں طارق بھائی 2 منٹ ہو گئے ہیں کہ میں آخری بات میں کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. حالات کیا تھے 2007 کے؟ بے نظیر جب پرائم منسٹر نے بات کی نا کہ جناب مشرف کیوں ڈیل چاہتے تھے, یا وہ کیوں صلح چاہتے تھے, یا وہ کیوں سیف ایگزٹ چاہتے تھے, بے نظیر واپس آ چکی تھی, پرائم منسٹر نواز شریف واپس آ چکے تھے, پولیٹیکل ماحول بدل چکا تھا, الیکشن جنوری 5 2008 میں ہونا تھا, اور جناب مشرف کو اپنا انجام نظر آنا تھا, جو کہ اگلے ہی سال امپیچمنٹ کی شکل میں انہیں نظر آ گیا. ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ ان پہ درج ہو گیا, انہوں نے سیف ایگزٹ مانگا. اس میں کوئی ایسی ٹھیک ہے طارق بھائی, ویسے ایک بات بتاؤں, میں جا تو ہاشمی صاحب کے پاس رہا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں تمام حالات دیکھتے ہوئے, چلے اس وقت تو کیانی ان کے سکسیسر پاور میں تھے, ابھی نئی جمہوریت آئی تھی. آپ نے جو کیا ہے, جو لوگوں کا آپ کے متعلق تبصرہ ہے آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے متعلق, کہ اس وقت نہ کوئی کیانی ہے نہ کوئی مشرف صاحب کو اتنی پاور ان کی 2007-8 میں تھی جب وہ یہاں سے ریڈ کارپٹ پہ گئے. آپ نے جو ان کو باہر بھیجا ہے, آپ نے کس پریشر کے تحت ان کو باہر بھیج دیا ہے؟ جس طرح بلند بانگ دوہل کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے ڈیل کی راحیل شریف صاحب نے. جی میں بتا دیتا ہوں, بڑا سمپل سی بات ہے یہ. جناب مشرف نے خود یہ بات کی ہے, انہوں نے تو یہ پرسپشن دی ہے کہ ججز کو آرمی چیف نے پہلے تو کہا پریشرائز کیا, پھر انہوں نے کہا گورنمنٹ کو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں
जजेस ने इंडिपेंडेंट नहीं, उन्होंने बदला है। दोबारा आप क्लिप चलाएं, दोबारा क्लिप चलाएं। पहले उन्होंने कहा जजेस को किया, फिर जब आपने कहा जजेस को आर्मी चीफ ने प्रेशराइज किया, उन्होंने नहीं, थ्रू गवर्नमेंट किया। मैं आज भी आपके पास जाना चाह रहा हूं। जजेस कोई प्रेशराइज नहीं हुए, ये फैसला आला अदलिया का था। उन्होंने इलाज के लिए उन्होंने मांगी ये बात कि मुझे मुल्क से बाहर भेजें। मुल्क से बाहर इलाज के लिए गए, कमर की तकलीफ, और वहां कमर की तकलीफ के बावजूद जो उनके रख साहब ने भाई प्लीज इस तरह ना बोले। मुझे लग रहा है कि आप मुशर्रफ साहब को डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त। आप तो कम से कम आप ना इस तरह की डिटेल्स दें, ठीक है? मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप लग रहा है कि आप उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं इस वक्त। आप ना करें प्लीज। जब आपने बस भेज दिया, ठीक है, खत्म हो गया, वो उन्होंने निकाल दिया एग्जैक्टली। क्या वो अपने मेडिकल के वो मांग के नहीं गए थे? इतनी डिटेल्स ना हो गई थी। चलें बहरहाल, जावेद हाशमी साहब, अदलिया ने उनको इजाजत दी, हमने तो नहीं दी। सर मैं कह रहा हूं कि आप ना डिफेंड छोड़े, आप चले गए, बस जिस तरह भी चले गए। भाई वो 3 महीने AFIC में 3 महीने रहे और आपकी पुलिस भी ना पहुंची। कुछ कहना चाह रहे हैं आप इससे पहले? 3 महीने रहे एज अ VIP इन दी FIC। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तुम्हारी गवर्नमेंट की कमजोरी नजर नहीं आती थी? चाह रहे पहले डिस्कशन पे? नहीं, आप मुझसे पूछेंगे तो करूंगा ना। जी मैं मुझसे पूछेंगे। सर मैं आ रहा हूं। मैं कहा शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाशमी साहब, बात ये है कि यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि हमारे हुक्मरान सच बोलते हैं कि झूठ। अब उसका एक और क्राइटेरिया आ गया पैनामा के अंदर, जिस तरह के अपार्टमेंट्स वगैरह ये वो आए। आपने भी हियरिंग सुनी होगी मेरी, आपसे उस पर अभी तक डिस्कशन नहीं हुई। आपके नजदीक ये जितना एपिसोड चल रहा है सब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, सारी सच्ची बातें आ रही हैं दोनों तरफ से, या एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? बोल्ड सवाल हो गया थोड़ा सा। देखिए, पहली बात ये है, ये हुक्मरानों, जो आप हुक्मरानों की बात करते हैं, ये जनरल मुशर्रफ साहब के इनकी बीवी के भांजे ने बैठ के हम पे तशद्दुद कराया। मुझ पे, साद रफीक पे, ख्वाजा एहसान पे, तहमीन दौलताना पे, तो ये बैठ के जेल में तो कहते हैं कि मैं परवाह भी नहीं करता था किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ नहीं। देखिए हमारे ऊपर तशद्दुद क्या, हमारे जिस्म से खून की नहरें बहने शुरू हो गई, इतना क्या। और कहता है मुझे परवाह नहीं था। जनरल बैठ इनका वो जो साली का बेटा था, जो बाद में हमारी ISI का सरबराह भी बन गया, MI का भी। तो ये हमारे हुक्मरान जो हैं, जहाँ तक आप बात करें, मैंने जो सुना है पमामा का केस का फैसला कुछ होगा, मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, मैं उसको कबूल करूँगा। लेकिन ये कहना कि किसने झूठ बोला है, किसने सच बोला है, वो भी मैं फैसला नहीं कर सकता। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। उसमें इमरान खान ने भी, वो भी, क्योंकि मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि सरमाया अपने मुल्क के अंदर होना चाहिए था, और मुल्क से बाहर, मुल्क का सरमाया हमारे लीडरों का बाहर किसी का नहीं होना चाहिए। कानून बनना चाहिए कि कल तक तमाम सरमाया वापस लेके आए, वरना इनको फांसी पर चढ़ा दे। राइट, फवाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं फिर फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप सियासत छोड़ दे? जावेद हाशमी साहब ने बड़ी सख्त शर्त लगाई है। बहुत अच्छी बात है कसूरी साहब। नहीं, मैं हो सकता है आपकी लीडरशिप भी हो सकता है, सब लीडरशिपें जो है जब कानून के रास्ते से गुजरेंगी, सामना करने पर उनको सामना करना पड़ेगा। इमरान खान तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी बाहर रही है, जाती है तो जाए, लेकिन इंसाफ का सेहरा बुलंद होना चाहिए। हाशमी साहब, लेकिन इमरान खान की तो कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है बकौल उनके, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इस शर्त से? और यार बात सुने ना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, उनका असासा उनके बेटे हैं, उम्रें भी हो गई हैं 20-21 साल। उन बच्चों को जो है इस मुल्क का लीडर बनाए, के पास ना रहे वो 20 साल के बाद, 20 साल के बाद, 20 साल के, वो 40 साल के भी माँ के बच्चे होंगे, वो सियासत कर रहे हैं, भी बनने थे उनको। जावेद हाशमी साहब, आपकी सारी आपकी तरह आपकी ऊपर तो हमें नहीं ना करना चाहिए। असल में तो बच्चों को सियासत में लाने की जरूरत नहीं है। जो आप अपनी रवायत काम कर रहे हैं वो गलत है। जो आप अपने सारे बच्चों को सियासत में ले आए हैं, टिकट दिलवाते हैं, करते हैं, वो गलत रवायत है। इमरान खान जो रवायत काम कर रहे हैं वो सही रवायत कर रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मामला को सीखें, 21 साल के बच्चों
حوالے مت کریں, دوسرے ملکوں کے حوالے بچوں کو دے کے بچے جو ہیں ان کی اپنی مرضی اپنی بیوی کو بھی دے دیں, بیویوں کو بھی دے دیں, اور کہیں ہر بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی خود گزارے گا, آپ کے کہنے کے اوپر تو نہیں آئے گا. لعنت بھیجوں گا ایسی قیادت پہ جو اپنے بچے بھی باہر, بیویاں بھی باہر, خاندان بھی باہر, اور 22 ملک کے لیڈر بنتے ہیں. آپ تو خیر ہاشمی صاحب پاؤں چاٹتے تھے, یہ صرف ٹکٹ کے اوپر لعنت آ گئی ہے. آپ تو پاؤں چاٹتے تھے, یہ 2-4 دن میں ہوا ہے, کوئی بچہ کے ٹکٹ مل جائے گا آپ کو. آپ کے اوپر تو ویسی لعنت پڑ گئی ہے آلریڈی. آپ اس لیک ہیں نہیں, بات یہ ہے کہ آپ پہ ویسی لعنت پڑ گئی ہے, آپ چپ کر دیں. چچا نے جو میرے ساتھ کیا, آپ کے چچا افتخار جسد نے جو میرے ساتھ کیا, میں وہ بھی بتاؤں گا. چھوڑ دیں ان باتوں کو, چھوڑ دیں. چلے ٹھیک ہے, وہ بتائیے گا, لیکن فی الحال تو جو ہے آپ کو یہ سوچنا اس وقت چاہیے تھا جب آپ پی ٹی آئی میں گئے تھے. اب آپ ان کے ساتھ رہے ہیں, آپ نے ان کو چھوڑا ہے, اب آپ جو ہے آپ کو یہ باتیں یاد آ گئی ہیں تو آپ اپنے اوپر لعنت بھیجتے سو جائیں. جب وہ موقع جنگ کے بعد یاد ہے نا, وہ اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اور یہ بات چھوڑ دیں. اور یہ کامران شاید پہلے آپ کو سوچنا چاہیے. میں قصوری صاحب کو جاؤں گا, کدھر جا رہا ہوں میں, کدھر جا رہا ہوں, میری بات کر رہا ہوں. جاوید ہاشمی صاحب بڑے ریسپیکٹیبل ہیں میرے لیے اور سب کے لیے. انہوں نے ایک عذرائے محاورہ بات کی ہے کہ ایسی لیڈرشپ کے اوپر لعنت ہے جو اپنے ایسٹس, اپنے بچے, اپنے وہ سب باہر رکھتی ہے. تو وہ لعنت جو ہے وہ حکمران جماعت کی بھی اگر ایسٹس باہر ان پہ بھی آ رہی ہے. فواد بھائی کچھ ذاتی نہیں انہوں نے کہا آپ کو یا کسی اور کو, تو اپنے ذمہ داری ہے وہ اپنا رہے ہیں, اس کے اوپر لعنت والی کون سی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوائن کرنے سے پہلے بھی تو بچے باہر تھے نا. چلے میں اس سے آگے جانا چاہ رہا ہوں. میں جاوید ہاشمی صاحب گئے تھے اس وقت بھی بچے باہر تھے, اس وقت اب چھوڑ دیا نا انہوں نے, ہاشمی صاحب نے چھوڑ دیا نا یار, ختم ہو گئی ہے. فواد بھائی چلے اب سر چھوڑ دینا, لعنت پہ چھوڑ, لعنت کو چھوڑیں آپ. اچھا قصوری صاحب یہ بات دیکھیں, یہ بات دیکھو. کامران شہد, کامران شہد سن لو, یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اس آدمی کو آپ بٹھاتے ہیں جو نہیں, میں سر اپولوجائز کرتا ہوں آپ سے. میں اس کے چچا کو, اس کے والد کو, ایک آدمی کو جانتا ہوں, تاریخ جانتا ہوں. بڑی تمیز سے بات کر رہا ہے. اس کا اپنی تمیز رہا ہے, جو کریکٹر رہا ہے اس بچے کا, جمہوریت کا پتہ لگ جائے گا. کریکٹر رہا ہے, کنٹرول میں ہی رہے بیسیکلی. کوئی کمنٹ نہیں آپ جماعت اسلامی کے وہ بندے تھے جس نے سب سے پہلے ضیاء الحق کی کیبنٹ میں آپ منسٹر بنے, اور اب آپ دوسروں کو جمہوریت کے درس دے رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کابینہ کا پہلا وزیر کون تھا؟ سب کو پتہ ہے اس بات کا. جمہوریت کا چیمپئن بنے ہوئے ہیں آپ. ضیاء الحق کی کابینہ کا پہلا وزیر کون تھا؟ پوچھے نا ان سے. اور سب کو پتا ہے وہ تھے, تو اس میں ایسی کیا بات ہے, انہوں نے ریزائن بھی کیا. بھاشن نہ دیا اور جس کے اوپر جی سر حکم جی بتائیے ہاشمی صاحب. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ان کو بوم بند کریں. بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کی کابینہ میں تھا, اور اس کے اوپر جنرل کے ایم عارف زندہ ہے, موجود ہے. 40 سال بعد یہ بات کر رہا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ میں وزیر نہیں بنوں گا, میں مشورہ کروں گا. یہ شیخ رشید پر کانٹیننٹل میں میرے پاؤں پکڑ کے بیٹھا تھا کہ وزیر بن جائیں. اس نے مجھے کہا کہ ایم عارف کی موجودگی میں, وہ جنرل موجود ہے, کہ میں ملک میں الیکشن کرانا چاہتا ہوں. آپ خدا کے لیے ان 2-3 مہینے کے لیے میرا ساتھ دیں, ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ جنرل آ کے چمٹ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, چھوڑنا نہیں چاہتے اقتدار کو. میری عمر 27 سال تھی, میں نے 6 مہینے کے بعد اپنا استعفیٰ دیا. میں نے اس وزارت کو پھینکا. شیخ رشید جو تھا پر کانٹیننٹل میں میرا درباری تھا, اتنے بڑے آپ اصول پسند, مجھے منتے کر رہا تھا بنو. ٹھیک ہے سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ہاشمی صاحب, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, ریزگنیشن بھی آ گیا. اچھا نواز شریف کی کابینہ کے آپ کرپٹ ترین منسٹر تھے. سر کیسی بات کر رہے ہیں, ہی واز ناٹ کرپٹ. ہاشمی صاحب کا نام کبھی کرپشن میں نہیں آیا. ندیم اجاز کو بھی بلا لینا, جنرل ندیم اجاز کو بھی ذرا بلا کے پوچھ لو کہ کیوں گئے تھے اندر. کوئی ایک بات تو یہ کرے, کوئی ایک بات, میری کرپشن کی بات کرنے تھے بتائیں. ہاشمی صاحب میں ایک بریک لوں گا, اس کے بعد یہ باتیں موضوع ذاتیات میں چلا گیا. میں چاہ رہا ہوں اس کو دوبارہ واپس نیشنل ایشو پہ لے کے آئیں. ہاشمی صاحب کو تعلق کرپشن اور کوئی کیس ہمارے سامنے تو نہیں ہے, ایک بریک لیتے ہیں جی.
Viewers, a very warm welcome back to the show. कसूरी साहब, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. आपको डॉक्टर साहब ने भी कहा है, किस तरह आप एक मुल्क तोड़ने वाले को डिफेंड करते हैं? सच झूठ तो छोड़े आप. भाई मुझे क्यों नहीं टाइम देंगे? हाजी साहब, आप गलत बात कर रहे हैं. कामरान खान जी जी कामरान जी सर, मुझे जी सर. बात करने का मौका दें. मुझे तो बात करने दें. सर बताइए. आपने गालियां पढ़वा के फिर मुझे बात करने का आप मौका जाके नहीं देना घर पे चाहते. रेस्ट करें. आप कितनी देर और बातें करनी? मैंने आपको मौका दिया, आप फरमाइए. आपसे सुननी है आपने अपनी गालियां सुनने के लिए आया हूँ. सर चले, ये गालियां सुनने के लिए. हाजी साहब फरमाइए. गालियां सुनने के लिए. कसूरी साहब, मैं अगर टाइम आपको मेरी बात सुन ले. जी हाजी साहब, मेरी बात सुननी पड़ेगी. जी सर. पहली बात ये है कि मुझे आपके दो चीफ जस्टिस ने मेरे हाथ मुंह को लगा के चूमे हैं. इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चारों ने खड़े होके मुझे असेंबली में सल्यूट किया है. मुझे दोनों सियासी पार्टियों ने अपना सदर बनाया है. मुझे पाकिस्तान के अवाम ने 11 मरतबा MNA बनाया हुआ है. तो मुझे ये बताएं, ये सबके दिमाग खराब थे? मैं तो चलो कुछ भी नहीं हूँ. ये सब क्यों कर रहे थे? बात ये है, मैं जो भी कहता हूँ एक बात सुन ले कामरान. जी मैं सुन रहा हूँ सर. बावजू होके कहता हूँ, मैं बावजू होके कहता हूँ. मैंने कभी कस्में नहीं उठाई. आपको कहा था कस्में ना उठाया करें, प्रेम और चलाएं बेशक आप, लेकिन मैं जो बात कहता हूँ वो ईमानदारी से और असूल के मुताबिक कहता हूँ. जी सर. मैं एक मोटी सी बात आपसे कर रहा हूँ कि जिस आदमी ने इतनी हिस्सा लिया है और उस शेख रशीद को मैं गवाहियाँ पेश कर रहा हूँ. वहाँ पे सऊद साहब था, सदीक और फरूक था. ये शेख रशीद जो जब मेरी मिन्नतें कर रहा था, मुख्तार हसन था. ज़ियाउल्लाह की बात करता हूँ तो जनरल के हमारे जिंदा है. अब वो उन्होंने बयानात भी देने शुरू किए हैं. वो मुझे आके गलत साबित कर दें. बात ये है मुल्क को. जी सर. सर आपका बिल्कुल नहीं, ये जो बात की है, मैं सर आपका ये पॉइंट आ गया. जी सर, आपने बड़ी नहीं बस कर देना. ये टीवी प्रोग्राम इतना ही होता है भाई. इनको कई कसूरी साहब, केस निकलवा लेते भाई, हैं, एक मिनट. आप कितने असूल पसंद हैं. आप ऐसे शख्स को आपने डिफेंड किया इस प्रोग्राम में जिसे मुल्क का दस्तूर तोड़ा. ISI से जो बंदे पैसे लेके फवाद भाई, एक मिनट यार, एक असूल पसंद होंगे. बेबस हो गया. ये बेबस हो गया यार. कमरान साहब, ऐसे झूठे आदमी. तारिक भाई, मैं क्या करूं? एक शख्स की बड़े लोग हैं. मैंने आपको कहा था मुझे ना बुलाएं. सर हाजी साहब बोल रहे हैं यार. वो ये कहना बुला रहे हैं जावेद हाशमी के बारे में. मैं छोटा आदमी हूँ. मतलब वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो जब आपको ना बुलाए. ये अजीम लोग हैं. तारिक साहब, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे तो कंट्रोल में नहीं है इस वक्त जो गेस्ट गुफ्तगू जो फरमा रहे हैं. आप फरमाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो बुजुर्ग सियासतदान है, वो किसी भी पार्टी के हैं, वो काबिल एहतराम पॉलिटिशियन. तो मैं तो ये कह रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा, मैं तो एहतराम का सलाखों पे, मैं तो हम क्यों एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं? भाई मैं तो मौजूद चेंज कर रहा हूँ कसूरी साहब की तरफ यार. कि वो अपने, उनकी मेरा ख्याल है उम्र से दुगने बड़े हैं वो, तो ये थोड़ी सी बर्दाश्त होनी चाहिए. जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहे हैं आप. मैं भी कह रहा हूँ सियासतदानों का एहतराम होना चाहिए. जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कसूरी साहब. मैं इसलिए मैं जाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग भी इजाजत दे दें सारे मिलके. कसूरी साहब, टॉपिक पे आते हैं, बात कहीं से कहीं निकल गई. आप क्यों स्पोक्स पर्सन है एक ऐसे शख्स के जिसे मुल्क का दस्तूर तोड़ा? मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है आपकी इस बात पे आज, क्योंकि गवर्नमेंट को भी चढ़ रहा है. लेकिन कामरान, बात यह है जी कि मैं जो यूनिफॉर्म में जनरल मुशर्रफ था उसके साथ नहीं था. अच्छा. ना मैं उसका MNA, ना मैं उसका सेनेटर, ठीक है, ना उसका मैं वजीर, ना मैं उसका सफीर. इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सही है. जब वो लोग जो उसके साथ खा के मेंढे की तरह मोटे हुए थे, टर करते थे उसी, जिनमें जायद हामिद, मारवी मेमन, हम उसी अपना अमीर मकाम दानियाल अजीज, जो उसके जो शादियाने रोज करते थे, वो सब भाग गए. जब भाग गए तो मैंने गिरते हुए भुट्टो के साथ, जनरल मुशर्रफ के साथ खड़ा हो गया. मेरी बेसिकली मेरी जिबिलत में है, मैं हमेशा गिरे हुए. तारिक फैसल साहब, वैसे 100 सुनार की, सर एक मिनट आपको पॉइंट लेकर जा रहा हूं, मैंने एक लुहार की. मैंने शलवार अचकन वाले तो आपने अपनी जड़ों में बिठाए हैं मुशर्रफ के, जिनमें सबसे वो आपके PID में बैठते हैं मिस्टर दानियाल साहब, साथ अमीर मुकाम साहब, हर सूबे में रखा हुआ है आपने. इवन जिन्होंने जजेस को बंद किया, उस वजीर कानून को आपने सीने से लगाया हुआ है. जनरल कादिर बलोच साहब तो चले
अच्छे आदमी है, कोई बात नहीं, जहाँ भी चले। जी कुछ जवाब है आपके पास? प्रोग्राम खत्म करूं मैं? तारिक भाई मैंने तो शलवार जवाब वही मैंने तो शलवार कमीज वाले चार नाम आप लेते हैं, जी जनाब, तीन चार नाम आप लेते हैं कि ये जरा मुशर्रफ के साथ काम करते रहे और ये वो एक हमारी मुशर्रफ ही जमात में रह गया खाली, जिसको नहीं लिया आपने, बाकी तो पूरी कैबिनेट ले लिया आपने। उन्होंने वो पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ के नई पार्टी में वो आए। आप तहरीक इंसाफ को जरा देखें कि वो तो सारी की सारी पार्टी इसी तरह की चूचू का मरबा है। 20 से 25 एमएलए नहीं, लेकिन आप तो असूल पे खड़े हैं। लोग नहीं लेंगे, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। जो टॉप लीड्स हैं, मरकजी लीडरशिप है इनकी, शाह महमूद कुरैशी साहब देखें, जहांगीर तरीन देखें, और कौन है नाम ले आप, शाह महमूद कसूरी साहब देखें, वो सारे खान ने तो नहीं कहा था, ये तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप नहीं देंगे। किसके साथ भाई खुर्शीद कसूरी बात सिर्फ ये है कि आप मिक्सअप कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम हुआ खत्म, और मैं जावेद हाशमी साहब से जाती तौर पे अपोलोजाइज करता हूं कि जिस तरह की डिस्कशन हुई वो बिल्कुल मेरा मंशा नहीं था, और ना किसी बात जो हो गई, अपोलोजाइज सर आपसे, इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए थी। व्यूअर्स कल तक दीजिए इजाजत।